پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل کیا جائے، اور یہ جو 22 بیانات لیے گئے ہیں اس کا مقصد بھی یہی ہے۔ آج اڈیالہ جیل کے سامنے شرح افضل مروت صاحب نے گفتگو کی، انہوں نے عمران خان کے ساتھ ملاقات بھی کی۔ سب سے پہلا ٹویٹ جو ان کا یہاں ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جج صاحب 1 ہفتے کا ٹائم دیا ہے، ابھی ڈیٹ انہوں نے ڈالنی تھی، میں نے اس میں استدعا کی کہ کم از کم 2 ہفتوں کی تاریخ ہو، اور جج صاحب نے کہا کہ شاید میں اس کیس کا ہارمونیم نہیں بناؤں گا۔ یہ لفظ ہارمونیم انہوں نے استعمال کیا اور کہا میں اس کو ہر صورت سے چلاؤں گا، تو لہٰذا دیکھتے ہیں کہ آگے کیس کو اسی طرح سے چلایا جاتا ہے۔ البتہ چند پروسیڈنگ کو ہم عدالتوں میں چیلنج کر رہے ہیں، ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ خان صاحب کے خلاف ان عدالتوں میں کچھ نہیں مل رہا ہے۔ تو یہ جو لگ بھگ 22 بیانات لیے گئے ہیں اس کے پیچھے مقصد یہ کار فرما ہے کہ خان کی ملٹری کورٹس میں ٹرائل کرائی جائے۔ اب اس کے بعد جو ہے شرح افضل مروت نے ایک دوسرا ٹویٹ کیا ہے، اور یہ آج کی ساری پروسیڈنگز ہے، ہم نے تو سارے اپنی آنکھوں سے دیکھے، لیکن یہاں پر آپ لوگوں کے ساتھ یہ جو فیکٹس اینڈ فگرز ہے یہ سر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ انہوں نے لکھا ہے میرا اندازہ ہے کہ حکام عمران خان صاحب کو 9 مئی کے مقدمات میں ملوث کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تقریباً 22 شریک ملزمان نے اپنے 164 CRPC بیانات میں خان صاحب کو ملی بھگت کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ اگر خبریں درست ہے تو ہم فوجی ٹریبیونلز کے ذریعے قانون کے غلط استعمال کا ایک اور مرحلہ دیکھ سکتے ہیں۔ خان نے آج اس معاملے پر مجھ سے بات کی، لیکن بتایا کہ اس سے ان کے مقصد کے لیے ان کے عزم پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ انہوں نے خان صاحب نے شرح افضل مروت صاحب کے ساتھ جو ہے یہ گفتگو کی ہے۔ نعیم حیدر پنجوتا صاحب نے آج کے حوالے سے ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ دوران عدت نکاح کیس خارج کرنے کی عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کی درخواست اور عمران خان کے اوپر کیسز کے تفصیلات فراہمی اور دیگر کیسز میں گرفتاری سے روکنے کی کاز لسٹ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کینسل کر دی گئی، انصاف کے تقاضے ہے۔ آج جس طرح پروسیڈنگز ہوئی ہے اور جس طرح شرح افضل مروت اور عمران خان صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، اور خان صاحب نے ان کو کہا کہ میری جو عزم ہے وہ ایسی کی ویسی ہی ہے اور میں ایسی ہی چلوں گا، اور اپنے قوم کو بھی انہوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ آپ میرے ساتھ کھڑے رہے اور میں یہاں پر کھڑا ہوں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آج کل کی ایک نئی چیز جو سامنے آ رہی ہے وہ ایک تو پاکستان تحریک انصاف کے بعد جو ہے جو 9 مئی کے واقعات ہوئے، اس کے بعد نئی جماعتیں منظر عام پر آنا، اس کے بعد نواز شریف کے وطن واپسی، اس طرح کی چیزیں کافی زیادہ سوالات اٹھا رہی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی خاموشی، یہ چیزیں جو ہے یہ اب عام عوام کے ذہنوں میں بھی سوالات کھڑی کر رہی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت خاموش نظر آ رہی ہے، وہ ویسے کوئی الیکشن کمپین یا اپنی کوئی اسٹریٹجیز ان کے سامنے نہیں آ رہی۔ پاکستان تحریک انصاف اگر کوئی پولیٹیکل کمپین کرنا چاہ رہی ہے یا کوئی کنونشن، کوئی اس طرح کی ایونٹس وغیرہ کرنا چاہ رہی ہے یا کوئی جلسے کی اجازت مانگ رہی ہے تو ان کو کچھ کرنے نہیں دیا جا رہا۔ پاکستان پیپلز پارٹی خاموش نظر آ رہی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے ان کے قائد میاں نواز شریف صاحب جو ہے وطن واپس آ رہے ہیں 21 تاریخ کو ابھی، اور لاہور میں اس کے لیے بہت بڑا استقبال رکھا گیا ہے، مینار پاکستان میں ان کا استقبال ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ پورے پاکستان میں بلکہ راولپنڈی، اسلام آباد میں خاص طور پہ اور لاہور میں ایک جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پر میاں نواز شریف صاحب کی پوسٹرز نہیں لگائے گئے، وہاں پر ان کے لیے دیواری سجائی گئی ہے، وہاں پر ان کو ہار پہنانے کے لیے مختلف قسم کے چیزیں اپنائی جا رہی ہے، اور لوگ ان کے استقبال کے لیے، اور پاکستان مسلم لیگ نون نے ان کے استقبال کے لیے بہت بڑی ایک الگ لیول کی انہوں نے ایک پلاننگ کی ہوئی ہے، ان کا وہ استقبال کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب جو میں نئی جماعتوں کی بات کر رہا تھا کہ نئی جماعتیں جو ہے وہ بھی سوالات اٹھا رہی ہیں۔ اب جو پاکستان استحکام پارٹی ہے جو علیم خان اور جہانگیر ترین نے بنائی ہے، پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ کانفرنسز ہوتے تھے، لوگ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کے کانفرنس کرتے تھے، پریس کانفرنس کرتے تھے کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ رہے ہیں یا ہم اسی پارٹی میں جا رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ 9 مئی کے بعد جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کے چلے گئے۔ اب انہوں نے ایک اور طریقہ اپنایا ہے، وہ طریقہ ہے پاکستان تحریک انصاف سے علیحدگی کا، کہ وہ ایک ٹاک شو میں آئیں، وہاں پر وہ 9 مئی کی مذمت بھی کریں اور وہاں سوال و جواب ہو، اور اسی سوال و جواب میں وہ خان صاحب کے خلاف بولے اور کہیں کہ
یہ خان صاحب نے 9 مئی کے جو واقعات ہے یہ پلاننگ تھی اور یہ اس کی پلاننگ ہوئی تھی اور ہم اس میں ملوث تھے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، ہمیں اس طرح کی اسٹریٹجی کے لیے کہا گیا تھا۔ اس طرح کی چیزیں اب سامنے آ رہی ہے، پہلے عثمان ڈار کو لے لیں، اس کے بعد صداقت عباسی کو لے لیں، اس کے بعد فاروق حبیب صاحب جو ہے انہوں نے تو بہت زیادہ قسم کی ایک کرٹیسزم کی خان صاحب پر۔ انہوں نے کہا صاف انہوں نے کہا کہ خان صاحب نے ہمیں سب کچھ بتایا ہوا تھا کہ آپ جائیں اور اس طرح کی چیزیں کریں۔ شرف افضل مروت نے اس کے حوالے سے بھی کہا تھا کہ یہ جو فاروق حبیب صاحب ہے انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے 2 بندوں کے اور بھی ہوئی ہے میڈیا ٹاک یا میڈیا شو، لیکن اب جو فاروق حبیب صاحب ہے یہ اس طرح لگ رہا ہے کہ وہ جان بوجھ کے اور خود اپنی مرضی کے مطابق سب کچھ کر رہے ہیں اور وہ بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہو کے کر رہے تھے۔ پاکستان استحکام پارٹی میں انہوں نے شمولیت اختیار کی۔ عثمان ڈار اور صداقت عباسی نے تو سیاست کو خیرباد کہہ دیا، لیکن انہوں نے ایک پارٹی کو جوائن کیا اور انہوں نے کہا کہ 2011 میں جب جہانگیر خان ترین آ رہے تھے تو انہوں نے پارٹی کے لیے بہت زیادہ قربانیاں دی تھی اور اب ان کی جو آرگنائزیشنل ان کی ایکسپیرینس ہے وہ بہت اچھی ہے، تو اس لیے میں ان کے ساتھ جا رہا ہوں۔ تو اب فاروق حبیب صاحب اور اس طرح کے اور بھی لوگ سامنے آئیں گے، اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہے۔ شرف افضل مروت کا اس میں انکشاف یہ ہے کہ اس طرح کی جو چیزیں کی جا رہی ہیں اس کا مقصد ایک ہی ہے، اس کا مقصد ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو کسی نہ کسی طریقے سے پکڑا جائے اور ان کا ٹرائل کیا جائے اور وہ بھی ملٹری کورٹس میں کیا جائے۔ تو انشاءاللہ ایک نئے ولاگ میں دوبارہ آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے اور یہ جو نئی جماعتیں ہیں اس کے حوالے سے میں آپ کو بہت ہی زبردست قسم کی ولاگ بنا کے دوں گا جس میں یہ ساری چیزیں ڈسکس کروں گا۔ جو پاکستان تحریک انصاف وہ پارلیمنٹیرین بن گئی KPK میں، جو پروفیسر سٹک صاحب نے بنائی ہے، پاکستان استحکام پارٹی جو ہے انہوں نے بنائی ہے جہانگیر خان ترین اور علیم خان نے، تو اس پر بھی بات کریں گے۔ اور ایک اور بھی جماعت شاید سامنے آ جائے جو شاہدہ خان صاحب، مفتاح اسماعیل اور جو کوکر صاحب ہے، وہ اس طرح کی اسکرین پر چیزیں آ رہی ہے، تو آپ اس کے حوالے سے بھی بات چیت کریں گے۔ انشاءاللہ ایک نئے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ بہت شکریہ۔